موت کب اور کیسے آتی ہے؟ کیا موت کا وقت پہلے سے طے شدہ ہے؟ کیا موت ایک حادثہ ہے یا مقدر؟ کیا موت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ موت کی حقیقت کیا ہے؟ کیا موت سے بچنا ممکن ہے؟ موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس دنیا میں بے شمار انسان ہیں، بے شمار ممالک، بستیاں، آبادیاں، اقوام مذاہب ہیں، بلکہ ہر مذہب میں بہت سے فرقے اور جماعتیں ہیں۔ متابعین ضرور کسی نہ کسی چیز کے منکر ہوتے ہیں۔ کوئی جنت و دوزخ کا منکر ہے، کوئی تقدیر کا، کوئی مرنے کے بعد پھر اٹھنے کا، کوئی حساب و کتاب اور جزا و سزا کا، کوئی فرشتوں کا تو کوئی کلمہ گو ہونے کے باوجود انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی عظمت، خصائص، اختیارات اور کمالات کا منکر ہے، بلکہ خود خالق کائنات کے وجود کا انکار کرنے والی مخلوق بھی اس دھرتی پر پائی جاتی ہے۔ المنتصر، کوئی ایسی چیز یا حقیقت نہیں پائی جاتی جس کے انکار کرنے والا نہ پایا جاتا ہو۔ البتہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی منکر نہیں۔ مومن، کافر، مشرک، مجوسی، یہودی، نصاری، مرتد، منافق، بد مذہب، گمراہ، دوہریہ وغیرہ، ہم جتنے بھی انسان ہیں، پھر چاہے وہ ان پڑھ، جاہل، عالم، متقی یا فلسفی ہو، آج تک کسی نے بھی موت کا انکار نہیں کیا۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا نہ کبھی انکار کیا گیا ہے، نہ کیا جائے گا، نہ اس میں کوئی تقدیم ہوگی اور نہ تاخیر ہوگی، بلکہ وقت مقررہ پر ہی اس کی موت آئے گی۔ اس آیات سے یہ ثابت ہوا کہ ہر جاندار کی دنیا میں زندہ رہنے کی میعاد پوری ہوتی ہی اس کو موت آ پکڑتی۔ اس میں ایک گھڑی بھی جلدی نہیں ہوتی اور نہ ہی دیر ہوتی ہے۔ اس کا دانا پانی ختم ہوا اور وہ دنیا سے چل بسا۔ اس کی تقدیر میں جتنا وقت زندہ رہنا اور جتنا رزق لکھا تھا وہ پورا ہوتے ہی اس کے جسم سے روح پرواز کرتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک روح القدس نے میرے باطن میں وحی فرمائی کہ کوئی جاندار نہ مرے گا جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ جس کی موت جس مقام پر لکھی ہوگی اس مقام پر اس کی موت آئے گی، چاہے وہ اس مقام سے کتنے ہی دور کے فاصلے پر ہو۔ جب اس کی موت کا وقت آ جائے تو وہ کسی نہ کسی طرح اس کے پاس پہنچ جائے گی جس مقام پر اس کی موت لکھی ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت مالک الموت علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آپ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو گھور کر دیکھنے لگے۔ جب حضرت مالک الموت علیہ السلام چلے گئے تو اس شخص نے سلیمان علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ شخص کون تھے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ مالک الموت عزرائیل علیہ السلام تھے۔ اس شخص نے عرض کیا، سرکار، معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری روح نکالنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ آپ ہواؤں کو حکم دیں کہ وہ جب مجھے سرزمین ہند میں پہنچا دیں۔ آپ نے حکم دیا تو ہواؤں نے اس شخص کی آن میں سرزمین ہند پہنچا دیا۔ پھر مالک الموت تشریف لائے تو سلیمان علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ تم میرے ایک ساتھی کو گھور کر کیوں دیکھتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ حضرات، میں اس پر تعجب کر رہا تھا کہ مجھے حکم دیا کہ میں اس شخص کی روح ہند میں قبض کروں اور یہ شخص آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ہند کیسے پہنچے گا؟ مندرجہ بالا احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت ہر جگہ سے اپنے مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا تو وہ چلے، یہاں تک کہ یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے اور یہ فلاں کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا وہیں اس کی لاش گری، اسے قطعاً تجاوز نہ کی۔ امیر المومنین سیدنا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اس کے جس نے حضور کو حق کے ساتھ بھیجا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مقرر فرمائی تھی، کس نے اس حد سے تجاوز نہ کیا۔
انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے جب یہ حقیقت مسلم ہے کہ ایک نہ ایک دن ضرور مرنا ہے اور موت ٹال سے ٹل نہیں سکتی، پھر بھی انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ انسان دنیاوی لذتوں میں اتنا محنت نہیں ہے کہ اسے دنیا کے عیش و عشرت میں زیادہ سے زیادہ لطف لینے کی خواہش رہتی ہے۔ عالی شان مکان ہے، کافی مال و دولت جمع ہے، آرام و آسائش سے زندگی بسر ہو رہی، ہر قسم کی آسودگی ہے، ہر طرح کا چین میسر ہے۔ ان کو چھوڑ کر اپنے اہل و عیال سے بچھڑ کر قبر کی اندھیری کوٹھری میں جانے کا جی نہیں چاہتا۔ قبر کی سختیاں اور عذاب کیسے جھیل سکوں گا؟ نہ کوئی موس و مقدار ہوگا۔ کیا حال ہوگا ان حالات سے؟ وہ ایسا بزدل بن جاتا ہے کہ لفظ موت سنتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور موت کا تصور اس کے لیے وبال و جان بن جاتا ہے۔ لیکن مومن کے لیے موت دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزوں کو انسان برا سمجھتا ہے، موت کو برا سمجھتا ہے، حالانکہ موت اس کے لیے فتنے سے بہتر ہے۔ مال کی کمی کو برا سمجھتا ہے، حالانکہ مال کی کمی سے قیامت میں حساب میں کمی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی زندگی کو بہتر سمجھتا ہے، حالانکہ موت اس کے لیے بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، دنیا مومن کے لیے قید خان اور قبر امن کی جگہ ہے اور جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اے ابو ذر، دنیا کافر کی جنت اور قبر اس کا عذاب ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ انسان کو اپنی زندگی بہت ہی پیاری ہوتی ہے اور اپنی زندگی کے بقا کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے، لیکن وہ اس حقیقت سے بے خبر ہے کہ موت زندگی سے کافی اچھی ہوتی ہے۔ لہذا انسان کو چاہے کہ اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھے اور موت سے بالکل ہی نہ گھبرائے، بلکہ ایک سچے مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہے اور اپنی دنیاوی زندگی بسر کے آخرت کے سفر کا توشہ تیار کرتا رہے، بلکہ موت کو ایک دلہن کی طرح گلے لگانے کا حوصلہ رکھے، کیونکہ موت ایک ذریعہ ہے آخرت کے سفر کی ابتدا کا اور اس کی پہلی منزل قبر ہے اور قبر میں ایک نعمت نصیب ہوگی اور وہ نعمت ہے حضور اقدس نور مجسم رحمت اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی سعادت حاصل ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں موت سے نہیں گھبرانا چاہیے، بلکہ ہمیں ہر وقت موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔